بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو السلام علیکم۔ ارطغرل غازی کو عثمانیہ سلطنت کا موجد مانا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی کا شمار اسلام کے بےحد نڈر سپاہیوں میں ہوتا ہے جن کو غازی کے خطاب سے نوازا گیا۔ آپ نہ صرف ایک نڈر سپاہی تھے بلکہ آپ کے سینے میں اسلام کے لیے بےحد محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار فتوحات سے نوازا۔ ویسے تو آپ کے حالات زندگی کے بارے میں ہمیں کہیں بھی کوئی تحریری ثبوت نہیں ملتے سوائے سلطنت عثمانیہ کے تاریخ دانوں کے۔ آپ کے بیٹے عثمان سلطنت عثمانیہ کے علم بردار ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے وجود میں آنے کے تقریباً ایک صدی کے بعد کے احوال میں ارطغرل غازی کے بارے میں تحریر کیا گیا اور ایک سکہ جو کہ سلطنت عثمانیہ سے منسوب ہے جس پر ارطغرل غازی کی تصویر بنی ہے اور اس پر ترکی اور عربی زبانوں میں آپ کا نام لکھا گیا ہے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ یقیناً ایک نامور غازی رہے ہوں گے، کیونکہ اس دور میں ایسے نڈر سپہ سالاروں کو ایسے اعزازات سے نوازا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے بارے میں معاملات کا دائرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ سلیمان شاہ کے صاحبزادے تھے۔ سلیمان شاہ کا دور 13ویں صدی کی ابتدا کا ہے جب پوری امت مسلمہ ایک انتہائی مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ اس دور میں ایک مملکت نے بڑی تیزی سے دنیا پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ چنگیز خان کی قیادت میں منگولوں کی فوج تھی۔ منگولوں کی اس خونخوار فوج نے انتہائی شدت سے یورپ اور ایشیا کے بیشتر حصے پر حکومت کر لی۔ ان کے ظلم و ستم کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ تاریخ دانوں نے چنگیز خان کے اس ظالمانہ دور کو صفحہ ہستی کا سیاہ ترین دور کہا ہے، جس کو 14ویں صدی میں بلیک ڈیتھ سے منسوب کیا گیا۔ چنگیز خان اتنی تیزی سے ممالک کو فتح کر رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے یورپ اور ایشیا کے 1300 سے زیادہ مختلف شہروں اور ملکوں کو فتح کر لیا۔ اب اس نے اپنا رخ سلطنت خوارزم کی طرف کیا جو کہ ترک قبیلوں پر مشتمل تھی اور انہیں پاش پاش کر دیا۔ ملک کے خراسان کی دیگر قبائل اور سلیمان شاہ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہمراہ وہاں سے کسی محفوظ مقام کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ ان قبیلوں میں زیادہ تر چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ ان کو جہاں سرسبز علاقہ نظر آیا وہیں خیمہ ڈال دیا، جبکہ بعض نے ایران، شام اور مصر کا رخ کیا۔ سلیمان شاہ کائی قبیلے کے سردار تھے۔ آپ نے اپنے قبیلے کے ہمراہ خراسان سے شام کا رخ کیا۔ کائی قبیلہ دیگر قبائل کی نسبت بہت بڑا اور جنگجو تھا۔ اسی اثنا میں شام کے راستے میں سلیمان شاہ دریائے فرات میں ڈوب گئے اور ان کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد قبیلے کے لوگوں نے آپ کے بےحد نڈر بیٹے ارطغرل کو اپنا سردار منتخب کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بڑے دونوں بیٹوں نے کائی قبیلے سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ چلے گئے۔ ارطغرل آپ کے تیسرے بیٹے تھے۔ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کے ہمراہ سلجوقی سلطنت کا رخ کیا۔ آپ کے قبیلے میں تقریباً 420 گھرانے رہ گئے تھے۔ اس وقت سلجوقی سلطنت کے حکمران سلطان علاء الدین اول تھے۔ سلطان علاء الدین عدل و انصاف کے پیشہ خیمہ تھے اور اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ ارطغرل غازی اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاء الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے ان کی مملکت میں قیام کرنے کی اجازت لینے جا رہے تھے۔ انقرہ کی سرحد کے قریب ارطغرل نے 2 فوجوں کو مصروف جنگ دیکھا۔ ان میں سے ایک فوج بہت کم تھی لیکن دوسری فوج بہت زیادہ تھی، لہذا اپنی ذاتی رائے کے مطابق آپ نے کم سپاہیوں والی فوج کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا اور ایسی تیزی سے اپنے قبیلے کے نڈر لوگوں کے ساتھ اس فوج کے ہمراہ مخالف فوج پر وار کیا۔ مخالفین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اچانک ان کے لیے مدد کہاں سے آ گئی۔ ارطغرل غازی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جلد ہی دشمن کو شکست دے دی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا وہ سلطان علاء الدین کی ہی فوج تھی، جو کہ بازطینی عیسائیوں
جبکہ بعض کے مطابق تاتاریوں کی فوج سے مصروف جنگ تھی۔ ارطغرل غازی کی بہادری سے متاثر ہو کر سلطان علاء الدین نے انہیں کراچا ڈاک کا زرخیز خطہ رہائش کے لیے دے دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور کائی قبیلہ یہیں آباد ہو گیا۔ ایسا کرنے میں سلطان کی ایک حکمت یہ تھی کہ سلجوقی سرحد آپ کی اور آپ کے بہادر قبیلے کی وجہ سے محفوظ ہو جائے گی، اور ساتھ ہی سلطان علاء الدین نے انہیں یہ بھی اجازت دی کہ آپ اپنے قریبی علاقوں کو فتح کریں اور انہیں سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازطینی عیسائیوں کا تھا جو کہ بالکل سرحد سے جڑا ہوا تھا۔ یہاں ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصے میں اپنی بہادری اور شجاعت کا سکہ بٹھا لیا اور سرحد کے قریبی تمام علاقوں کو فتح کر لیا۔ سلطان نے خوش ہو کر انعام کے طور پر آپ کو ثبوت شہر بھی دے دیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ نکلا کہ اور بھی بہت سے قبائل آپ کی جرت اور بہادری دیکھ کر آپ کے قبیلے میں شامل ہو گئے اور آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارطغرل غازی کی قوت میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور ان کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں بھی قائم ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین کے لیے اس طرح ارطغرل غازی کا قوت اور اقتدار میں آنا پریشان کن ہونے کے بجائے ایک حوصلہ مند بات تھی، کیونکہ ان کی سلطنت اندر ہی اندر امراء اور مخالفین کی وجہ سے بغاوت کے در پہ تھی۔ حالانکہ کونیا میں سلطان علاء الدین کی شان و شوکت اب بھی قائم تھی، تاہم بعض عیسائی بازطینیوں اور تاتاریوں نے اپنے علاقے سلطنت سے الگ کر لیے تھے اور وہاں خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں، اور سرحدوں پر بھی جنگوں کا سلسلہ جاری تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ ہمیشہ رہتا تھا۔ ایسے میں ارطغرل غازی نے ان کی سلطنت کو وسعت دے کر انہیں مزید قوت بخشی۔ پھر جب ینی شہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے سلطان کی جانب سے جنگ لڑی اور تاتاریوں اور بازطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی، سلطان نے ان کے شہر کو بھی اعزاز کے طور پر ارطغرل غازی کے اقتدار میں دے دیا اور ان کی پوری جاگیر کا نام سلطان نونی رکھا۔ ارطغرل غازی کو اپنی فوجی دستے کا سپہ سالار مقرر کیا۔ جاگیر سلطان نونی میں بے شمار چراگاہیں اور قلعے بھی تھے جن پر امراء اور باغیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، جن کو حاصل کرنے کے لیے ارطغرل غازی کو اور ان کے بیٹے عثمان کو کئی سالوں تک جنگ کرنا پڑی۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے۔ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان تھے، وہ بھی آپ کی طرح بہادر اور اسلام سے بے حد محبت رکھنے والے تھے۔ آپ کی اہلیہ حلیمہ خاتون سلجوقی شہزادے غیاث الدین مسعود کی بیٹی تھی۔ ان کے بطن سے آپ کے 3 بیٹے تھے۔ ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی آپ کے جانشین بنے اور انہوں نے بھی اپنے زور بازو پر کئی علاقوں کو فتح کیا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ اس کے بعد عثمان غازی نے اپنے مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا اور اس طرح سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی۔ آپ کے بیٹے عثمان غازی نے آپ کے احترام میں آپ کا مقبرہ اور ایک مسجد بھی بنوائی، لیکن ان کی عمارت میں مختلف ادوار میں مختلف تبدیلیاں کی گئیں، لہذا حتمی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ سب سے پہلے کب بنی اور ان کا پہلا خاکہ کیسا تھا۔ موجودہ مقبرہ جو کہ 19ویں صدی کے آخر میں سلطان عبدالحمید نے دوبارہ تعمیر کروایا، یہاں کے مقامی لوگ ہر سال ان کے اعزاز میں ایک تہوار بھی مناتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔